بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہمارے بھائی نے فیس بک پہ کچھ سوالات سینڈ کیے اور نیچے اس کے لکھا کہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات بریلوی حضرت قیامت کے دن تک نہیں دے سکتے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں ان کے جوابات دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ حنبلی تھے تو تم تو حنفی ہو، پھر حنفی ہو کہ تم حنبلی کی کیوں تقلید کرتے ہو؟ اس کے حوالے سے سب سے پہلے یاد رکھیں، دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ آپ مجتہد تھے، آپ میں ایسی صلاحیت تھی، آپ ایسے اہل تھے کہ آپ مجتہد تھے۔ لیکن چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں جو تقلید تھی اس کا وجوب ثابت ہو چکا تھا، تقریباً ہر بندہ کسی نہ کسی امام کا مقلد ہوتا، تقلید آد پہ واجب ہو چکی تھی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مقلد ہوئے، حالانکہ وہ مجتہد تھے، اس کے باوجود بھی وہ مقلد ہوئے، چونکہ اب جانتے تھے کہ اگر میں غیر مقلد رہا تو آگے جو قوم ہے وہ بھی پھر غیر مقلد ہو جائے گی، اسی طریقے سے پھر کافی معاملات کھڑے ہو جائیں گے، جیسے کہ آج بھی کئی سارے لوگ ہیں جو غیر مقلد ہیں۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ آپ مجتہد ہونے کے باوجود بھی آپ حضرت امام محمد بن حنبل کے مقلد ہیں، بلکہ ایک ہمارے بزرگوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو حضرت امام احمد بن حنبل نے مانگ کے لیا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ یا رسول اللہ یہ عبد القادر مجھے عطا فرما دے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ حنبلی ہیں۔ تو چونکہ یہ دیکھیں آپ کا یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ طریقہ دیکھیں کہ آپ مجتہد ہونے کے باوجود بھی آپ حنبلی تھے، تو بھی حنبلی ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سردار ہیں، جو حنبلی جو مقلد ہے ہمارے بھائی ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو آپ حنبلی ہوں، چاہے حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہی ہیں۔ اصل میں یہ ایک تقلید ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم حنفی ہیں، وہ حنبلی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ہمارے سروں کے تاج ہے۔ یہ تو کوئی خاصا فرق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بریلوی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو چھوڑ دے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھیں، ہم امور شرعیہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امور سلوک و معرفت میں ہم بریلوی حضرات یا جو بھی حنفی ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مقلد ہیں۔ امور معرفت و سلوک کے حوالے سے ہم لوگ مقلد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے، اس لیے کہ ان جیسا بندہ کائنات میں تقریباً اولیاء میں جو اولیاء کے سردار ہیں مانے جاتے ہیں، ایسا بندہ ظاہر ہے ہمارے سروں کا تاج ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی ہونے کے باوجود بھی حنفیوں کے سروں کے تاج ہیں، اس لیے کہ ہم جو حنفی لوگ ہیں ہم امور معرفت و سلوک میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں۔ اور دوسرا سوال حضرت صاحب نے یہ کیا تھا، اس نے کہا جی ماں کے پیٹ سے کوئی بندہ 15 بار حفظ کر کے کیسے آ سکتا ہے؟ یہ جو اللہ کے ولیوں کی جو علامات بتائی جاتی ہیں، ان کی جو کرامات بتائی جاتی ہیں، تو یہ کیسے امپاسبل ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ماں کے پیٹ سے 15 بارے پڑھ کے آئے، یاد کر کے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے قرآن پاک کی دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور جب لوگوں نے آپ کی ماں پہ تہمت لگانے کی کوشش کی اور لگائی بھی صحیح کہ یہ تو بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تیرا باپ تو فلاں تھا، تیرا وہ تو پاک لوگ تھے، تو بچہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو بچہ ماں کی گود میں ہو تو اللہ کی عطا سے وہ سپارے بھی حفظ کر سکتا ہے، اس کو نبوت بھی ماں کی گود میں مل سکتی ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس میں اگر کوئی اللہ کا ولی کی ماں کی پیٹ سے 15 بار یاد کر کے آئے یا پورا قرآن حفظ کر کے آئے، اس میں کون سی پریشان ہونے والی بات ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور تیسرا سوال حضرت صاحب کا یہ تھا کہ آپ قادری کو قادری کیوں کہتے ہیں؟ تو بھی کیا کہیں، آپ ہی بتا دیں، قادری کو قادری نہ کہیں تو کیا کہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ہے، مسلمان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے شعبے، میں نے قبائل اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو ایک طریقہ ہے، ایک نسبت ہے، قادری، چشتی، سہروردی، سیفی، نقشبندی، میروی، گولڈوی، یہ ساری نسبتیں ہیں، اس میں رکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ اسی پہ فتویٰ لگاتے ہیں تو پھر سب پہ فتویٰ لگائیں، پھر جتنی قومیں ہیں، کوئی راجپوت ہے، کوئی رائی ہے، کوئی ملک ہے، کوئی کھوکر ہے، کوئی رائس ہے، پھر سب پہ فتوے لگا دیں۔ یہ ایک نسبت ہوتی ہے انسان کی پہچان کے لیے، جو کہ قرآن سے بالکل ثابت ہے، اجازت ہے، اشارۃ النص لتعارفوا، تاکہ تم پہچان کرو، تمہارے قبائل اور تمہارے جو اس کے علاوہ جو شعبہ جات ہیں وہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوال تھا کہ
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے جو کہتے ہیں نا شیئا للہ مدد کن فی سبیل اللہ، یہ کہنا شرک ہے معاذ اللہ۔ اب دیکھیں بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب لوگ علم سے عاری ہوتے ہیں، جب ان کے پلے میں علم نہیں ہوتا، پھر وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ شیئا للہ کہنے سے جو ہے وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حیرت کی بات ہے کہ لفظوں پہ غور ہی نہیں کیا، بے اصل میں لفظ کیا ہے جن کی وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی جائے۔ وہ لفظ ہی دیکھ لیتے کم از کم تھوڑی توجہ کے ساتھ، تو اعتراض کرنے کا تو کی کوئی نہ بنتا، سرے سے اعتراض ہی وارد نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں آپ کے حوالے سے ہم لوگ جتنے بھی ہیں مسلمان ہیں جو اولیاء کا ادب کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہنے والے ہیں، وہ جب بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر شیئا للہ مدد کن فی سبیل اللہ، تو یہاں پہ لفظ شیئا للہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے واسطے سے، مطلب یہ ہے کہ اے غوث اعظم ہماری امداد فرمائے اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ جس طرح فقیر بھکاری ہوتے ہیں بازار میں مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ 10 کا نوٹ دے دے، اللہ کے نام پہ 50 کا نوٹ دے دے، تو اللہ کے نام پہ تو ہر بندی مانگ سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیئا للہ کا معنی یہی ہے۔ اور دوسری جو علماء کے لیے بالخود مطلب جو علم رکھنے والے جو لوگ ہیں جن کو عربی کے ساتھ تھوڑی سی واقفیت ہے، اور یہاں پہ جو لفظ شیئا ہے شیئا للہ، یہ شیئا نکرہ ہے، یہ کہ معرفہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذاتی تصرف یا کلی تصرف کا وہم بھی پیدا ہو انسان کے ذہن میں کہ الاشیاء کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے ذاتی یا کلی تصرف بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو شیئا للہ نکرہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، ہم جب بھی کسی ولی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہم اس کو معاذ اللہ خدا نہیں مانتے، ہم اس کو خدا مان کے مانگتے نہیں ہیں ان سے، بلکہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ اور حضرت سید اعلیٰ حضرت نے جا بجائے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ جس بندے کو خدا مان کے اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ خدا مان کے تو نہیں مانگتے۔ مثال کے طور پہ اس کو مزید آسان انداز میں سمجھے، ایک بندہ وہ ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی لینے کے لیے۔ اب کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دوائی کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر کہہ دیجیے ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس کا کیا مطلب؟ بندہ مشرک ہو گیا، کیونکہ اس نے دوائی بھی ڈاکٹر صاحب سے لی اور شفا کی نسبت بھی ڈاکٹر کی طرف ہی کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی بے وقوف بندہ بھی دنیا کا بے وقوف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے یہ ثابت آ رہا ہے کہ وہ بندہ معاذ اللہ مشرک ہو گیا۔ تو ہم اللہ کے اولیاء سے نسبت مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا، مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے اور آپ اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن جہاں پہ سیدہ مریم بیٹھی تھی وہ پھل آئے تھے اللہ کی طرف سے، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہنالک دعا، آپ نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی۔ تو ان کے پاس جانا، ان کے فیوز و برکات سے، ان کے توسل سے، ان کی شخصیات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنا تو بالکل جائز ہے، بالکل جائز۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، تو قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے، بالکل سورہ نوح بھری پڑی ہے۔ اصل میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کسی بزرگ کو اصالہ ثواب کرتے ہیں یا کوئی چیز پہنچاتے ہیں، ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں، تو ان کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے۔ یہ بات قابل توجہ یاد رکھنی چاہیے، اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ فسادات پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، اس لیے ان سے مانگتے ہیں اور اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، ان کو خدا سمجھ کے نہیں۔ اور جب بھی کوئی چیز ان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، کوئی بکرا ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو ہم اس کا اصالہ ثواب کرتے ہیں، یعنی وہ چیز ہوتی ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کے نام کی ہوتی ہے، لیکن ان کا جو ثواب ہوتا ہے وہ پھر اولیاء کی روح کو پہنچا دیتے ہیں، اور اصالہ ثواب تقریباً ہر فرقے کے پاس جائز ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، یہ اصل میں بڑے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کسی طریقے سے اعتراض کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے اعتراض کر رہا ہے۔ اگر اعتراض کی بات ہو پھر تو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں بچتا، آپ کس پر کفر کے فتوے لگائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو لوگوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے، یہ مفہوم حدیث۔ اور دوسری مفہوم حدیث یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں گے، داڑھی بھی ہوگی، جبے بھی پہنے ہوں گے اور دستار بھی ہوگی، اسلام کے پورے کھمبے بنے ہوں گے، لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ ان کا جو اسلام ہوگا وہ اسلام کی چادر کو اٹھا کے وہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تلوار کے ساتھ لوگوں کا قتل عام کریں گے اور وہ شرک کے فتوے لگایا کریں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ شرک کے فتوے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، وہ جو بندہ جو شرک کے فتوے لگائے گا حقیقت میں وہی بندہ شرک کا ہوگا، مشرک ہوگا، یا جس بندے پہ وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا وہ اگلا بندہ مشرک ہو جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جو بندہ شرک کے فتوے لگائے گا
حقیقت میں وہی بندہ جو ہے وہ مشرک ہوگا، متہم بھی مشرک ہوگا۔ تو یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی بات میں شرک کے فتوے لگا دینے کوئی خاص، اب یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے قصیدہ غوثیہ موجود ہے، لوگ اس کو پتہ نہیں کہاں سے کیا تبصرے کرتے ہیں، اور بعض اوقات شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ، ولایت کا، جو کہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ بلکہ حضرت علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں اور اشرف علی تھانوی نے الکشف کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی چیز غیر نبی سے عقل کے خلاف نکلے، اس کا خروج عقل کے خلاف ہو، تو وہ کرامت ہوتی ہے، چونکہ نبی کے علاوہ جب بھی ہوگی تو کرامت ہی ہوگی جو عقل کی چیز خلاف ہوگی۔ تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ وہ جو نبی کے معجزے کی طرز پہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہو، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کرامت ہوگی، اور کرامت بالکل قرآن سے بھی ثابت ہے، من حیث الکرامت، تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا منکر تو کافر ہے، ظاہر ہے، جس طرح معجزے کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے کرامت کا منکر بھی منکر ہی ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا مقام نیاز ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا مقام ناز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا ایک مقام نیاز بھی ہوتا ہے، عاجزی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں انکساری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ مقام نیاز ہے، اور ایک مقام وہ بھی ہے جو ان کا مقام ناز ہوتا ہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے بھی اسی کو آگے فالو کیا، ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا جو مصرع ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اس میں وہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے، خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مقام انسان کا مقام ناز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی کئی مثالیں درجنوں کے حوالے سے قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے، لَأَوَّاهٌ حلیم، اللہ فرماتا ہے وہ بہت بڑی آہیں لینے والے ہیں، بہت بڑی آہیں لینے والے ہیں، لیکن یہ مقام نیاز ہے۔ اور آپ کا مقام ناز کیا ہے کہ آپ نے تھپڑ مار کے فرشتے کی آنکھ کو نکال دیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا مقام نیاز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رات کو کھڑے ہوں عبادت کے لیے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے، یہ حضور علیہ السلام کا مقام نیاز ہے، آپ کا مقام عاجزی ہے۔ اور حضور علیہ السلام بدر کے مقام پہ فرماتے ہیں، الہی اگر یہ صحابہ شہید ہو گئے، یہ گروہ شہید ہو گیا، تو پھر کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ مقام ناز ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کائنات سے اللہ کا دین ختم ہو جائے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کے نام لینے والے تو ہر زمانے میں موجود رہے، ہر زمانے میں کم از کم 7 یا اسے کم از کم 2 ہر زمانے میں موجود رہے، دور جاہلیت میں بھی رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا مقام ناز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، لیکن حضور کا مقام ناز دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں جائے گا، تب تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ مقام ناز ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یہ ایک مقام نیاز ہوتا ہے، دوسرا مقام ناز ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو قصیدہ غوثیہ جو آپ سے مروی ہے، یہ مقام ناز کا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بندے کو ولی کی کرامت سمجھ میں نہ آئے، اپنی عقل کا علاج کروائے، وگرنہ تو ہر چیز قرآن و حدیث میں موجود ہے، بالکل کھلم کھلا موجود ہے۔ ہاں، لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے کرامت کا انکار کریں وہ دوسری بات ہے، لیکن لوگ من حیث الکرامت، کرامت کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ جی کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ تو کافروں جیسے طریقے ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ بھی یہ بندہ غریب نبی کیسے بن سکتا ہے، مال بھی نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیز دیکھیں، یہ سارے اعتراضات یہ کافرانہ اعتراض ہوتے ہیں۔ معجزہ تو نبی سے ویسے ظاہر ہے، بالکل قرآن، اسی طرح تو پھر معجزے سے بھی انکار آتا ہے، بندے کا اعتراض ہوتا ہے۔ ایک بندہ اعتراض کرے جی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ عقل میں کیسے آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر معجزے بھی اعتراض کر کے بیٹھ جائے۔ تو یاد رکھیں، کرامت من حیث الکرامت قرآن سے بالکل ثابت ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ والا جو واقعہ، بالکل کرامت قرآن سے بالکل ثابت ہے۔ تو جو بندہ کرامت من حیث الکرامت کا انکار کرتا ہے وہ تو بالکل کافر ہے، کیونکہ وہ کرامت کا ہی انکار کر رہا ہے، بالکل سرے سے انکار کر رہا ہے۔ لیکن ہاں، جو بندہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے کرامت کا انکار کرتا ہے، اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کرامت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کرامتیں بہت عطا فرمائی تھی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کون سی کرامت لکھوں اور کون سی کرامت چھوڑ دوں۔ یہ جو آپ نے کئیوں کو بیڑے عطا فرمائے اور کئیوں کو بچیاں کو کسی بیڑا تار دیا وغیرہ وغیرہ، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مقام تھا، یہ مقام ناز تھا، مقام ناز۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل، یہ مقام ناز تھا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے خود کہا تھا انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری بشر ہوں، لیکن یہ مقام نیاز تھا۔
تو اللہ کے نیک بندوں کے جو مقام ناز ہوتے ہیں ان پہ اللہ ان کو بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ولیوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔